بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ بات اس وقت کی ہے جب موبائل نئے نئے آئے تھے۔ دور دراز علاقوں میں بھی PTCL وائرلیس PCO ہوتے تھے۔ میرے بڑے بھائی صاحب نے بھی PCO بنایا ہوا تھا۔ وہ زمینداری میں مصروف ہوتے اور کبھی کبھار میں کسٹمر سنبھال لیتا۔ ایک دن گرمیوں کی شام ڈھل رہی تھی۔ ایک بھکارن جس کی عمر 18 سے 20 سال ہوگی، جون ایلیا کے شیر جیسی خوبصورت نقوش والی گداگر لڑکی، سیاہ رنگ نہ ہوتا تو وہ پری ہوتی، بہت تیزی سے دکان پر آئی۔ وہ ایک قدم مڑ کے گلی میں دیکھتی اور پھر فون کی طرف۔ اس نے اپنی جھولی کو اتار کے رکھا اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی جیب سے ایک پرانا سا کاغذ نکالا جس پر ایک موبائل نمبر لکھا ہوا تھا۔ موبائل نمبر پر کال ریٹ 5 روپے پر منٹ تھا۔ میں نے اسے بتایا تھا لیکن وہ جلدی سے بولی کہ بس ملا دے نمبر ملا، کال ریسیو ہوئی تو یوں محسوس ہوا جیسے وہ لڑکی کسی طوفان کی لہروں سے بچ کر ساحل پر آ لگی ہو۔ اس نے اپنے دوپٹے سے اپنے منہ کو صاف کیا اور بات کرتی رہی۔ کال سننے والا بے تکلفانہ انداز میں بول رہا تھا اور یہ لڑکی اسے اپنی محبت کا یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن سپیکر سے باہر آنے والی آواز کا لہجہ اور ہنسی اس لڑکی کے احساسات سے میچ نہیں کر رہا تھا۔ وہ اس شخص کو بتاتی ہے کہ ہم نے جھگیاں ریل کی پٹڑی کے ساتھ لگائی ہوئی ہے۔ جب بھی ٹرین آتی ہے میں اسے دیکھتی رہتی ہوں۔ میری ماں مجھ سے ہر وقت پوچھتی ہے کہ ٹرین کو اتنے غور سے کیوں دیکھتی ہو؟ مجھے لگتا ہے کہ تم اس میں بیٹھ کر آ رہے ہو۔ نہ جانے کتنے دنوں سے محبت کا یقین دلانے والے سوچے ہوئے ان لفظوں کا بوجھ اس پر کم ہوتا جا رہا ہے۔ وہ پرسکون ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے ہونٹوں پہ بار بار پسینہ آتا ہے جسے وہ اپنے پلو سے صاف کرتی ہے۔ میرا دل کیا کہ وہ پوری دل کی ہبڑاس نکال لے۔ میں اسے اکیلا چھوڑ کے دکان سے باہر نکل آیا۔ کچھ دیر بعد کال ڈراپ کی بیل آتی ہے۔ ان چند منٹوں میں نہ جانے کن کن خیالوں سے ہو آتا ہوں کہ گلی گلی کی خاک چھانتی اس غریبنی کو بھی دنیا میں ایک خاص شخص ملا جس کی آواز سننے کے لیے یہ اپنی بھیک کی کمائی لٹا رہی ہے۔ حالانکہ دن میں نہ جانے کتنے خوبصورت لوگ اس کی نظر سے گزرتے ہوں گے۔ یہ اپنی ٹینیج کا وہ زمانہ تھا جب اپنی محبت بھی عروج پر تھی۔ ان دنوں کی ہوئی عبادتوں کی لذت آج بھی محسوس ہوتی ہے۔ اس لڑکی کی ایک گال سے آنسو گرتا تو دوسری آنکھ سے نکل پڑتا۔ وہ مجھ سے کال کے پیسے پوچھتی ہے۔ ایک پورا کالنگ کارڈ لگ چکا تھا۔ وہ کامتے ہاتھوں سے اپنے سارے سکے نکال کے گنتی ہے جو 12 روپے بنتے ہیں۔ وہ ڈری ڈری سی اپنی جھولی اٹھاتی ہے اور کہتی ہے، تم دکان بند مت کرنا، میں تمہیں باقی کے پیسے بھیک مانگ کے لا دیتی ہوں۔ وہ اپنی جھولی اٹھا کے چل دیتی ہے، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی میرا دل 2 فیصلے کر چکا ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ اس بیچاری کی محبت لا حاصل رہے گی، اور دوسرا یہ کہ یہ واپس کبھی نہیں آئے گی۔ میں کچھ نہیں بولا۔ وہ چلی گئی۔ میں بہت دیر تک اداس نہ جانے کیا سوچتا رہا۔ وہ 12 روپے کے سکے میز پر پڑے ہوئے میرے سامنے تھے اور میرا اٹھانے کو دل نہیں کر رہا تھا، بلکہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ یہ بھی اٹھا کے اسے کوئی دے آئے۔ میں نے زندگی میں زیادہ تر دوستوں سے ادھار لے کر انہیں چکر کرائے ہیں، لیکن چند دوست ایسے بھی ہیں جنہوں نے 50 روپے سے لے کر 10,000 تک میرے پیسے قابو کیے ہوئے ہیں۔ اکثر کبھی نیند نہ آئے تو آدھی رات کو میں ان کو میسج کرتا ہوں، بھائی میں مجبور ہوں، میرے پیسے دے دو۔ لیکن مجھے اس بھکارن کے ادھار سے زیادہ اس سے لیے ہوئے 12 سکوں کا دکھ ہے، جس کے باقی پیسے میں نے اپنی ٹیوشن سے کمائے پیسوں سے پورے کیے تھے۔ ڈھلتے سورج کے ساتھ لٹکتی جھولی سے تیز تیز قدم اٹھاتی بھکارن کی محبت میری طرح ناکام ہو گئی ہوگی۔ وہ اب ٹرین کا انتظار بھی نہیں کرتی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ کی خدمت میں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت۔
اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔